یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ محفل کے آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کو محفل سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا اور فقر و فاقے کی کسی سے شکایت بھی نہیں کی تھی۔ اور اما حلیمہ فرماتی ہیں حضور کا بچپن اتنا شاندار تھا، اگر بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یار ہم جوان ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن حضور کا بچپن دیکھو، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اور یہ فقر اختیاری ہے، ورنہ اللہ تو فرماتا ہے محبوب آپ کہو تو ہم مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیں۔ عرض کی مالک تیرے بندے کی یہ آرزو ہے مجھے ایک دن کھانا ملے اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ جس دن مجھے کھانا ملے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ اور ہمیں ایک دن بھوک سہنا پڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں مولا سارے دکھ ہمارے لیے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثرہم خبزا شعیرا، اکثر جوں کی روٹی تناول کرتے تھے۔ کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے محبوب کا سینہ اقدس کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ اور میرے محبوب کا دل کیسا تھا؟ سنو یار، حضرت روح الامین فرماتے ہیں معراج کی شب میں نے حضور کا دل دیکھا، اور دیکھ کر کے کہتے ہیں واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں حضور نماز عشاء پڑھتے، وطر پڑے بغیر سو جاتے، میں پھر نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور دوسرے لوگوں کی طرح کیا آپ کو نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن محمد کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کیسی تھی؟ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، حضور کی گردن مبارک نہایت خوبصورت، چمکتی اور چاندی کی طرح صاف تھی۔ اور میرے محبوب کے کندھے مبارک کیسے تھے؟ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعید ما بین منکبیہ، دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر کو اتار بھی دیا کرتے تھے، تو کندھے لگتے کس طرح کے تھے؟ فَكَأَنَّهُ سَبِيقَةِ فِضَّةٍ، فرماتے اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہو۔ جب مکہ فتح ہوا حضرت علی کو فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بتوں کو اتارو۔ عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ فرمایا تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی کہتے میں کندھوں پہ سوار ہو گیا، اور کہتے جب کندھوں پہ سوار ہوا تو میں اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہو گیا، چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ بت اتار کے نیچے اترے تو مسکرانے لگے۔ فرمایا مسکرا رہے ہو؟ عرض کی حضور اتنی بلندی سے آیا ہوں اور مجھے چوٹ بھی نہیں لگی۔ فرمایا چوٹ لگے کس طرح؟ تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے روح الامین تھے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مہر نبوت کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی مہر نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے آپ اس بوڑھے کی بات سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں روشنیاں اتر آئیں گی۔ سلمان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ والد مجوسی تھا، مذہب کی تعلیم گھر سے ملی، اور اس شہر کا سردار بھی تھا، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا۔ سلمان کہتے ہیں سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میں وہاں چلا گیا،
ان کی مذہبی زندگی کو پڑھا. خیر کہتے ہیں کہ رات گئے تک بیٹھا رہا, مرضی سے گھر آیا تو مجھے میرے والد نے پوچھا کہ تم اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ مجھے عیسائیوں نے متاثر کیا ہے, ان کی عبادت اور دعاؤں کا طریقہ مجھے اچھا لگا ہے اور اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے. سلمان کہتے میرے والد جو ہے ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کر لے, تو اس نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. پھر رد عمل کے طور پر کہتے اس مذہب کی محبت میرے دل میں اور زیادہ پیدا ہو گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وطن بھی چھوڑنا ہے, اس کے ماننے والوں کو بھی چھوڑنا ہے, ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہے. کہتے کہ ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا, میں کسی طریقے سے اس میں شامل ہو گیا اور وہاں کا جو عالم تھا ملاقات کی, اپنے حالات سے آگاہ کیا. کہتے کہ تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی. جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ تم موصل چلا جا, وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا. کہتے میں موصل آیا, وہاں کے عالم کی بڑی خدمت کی. جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی اسے بھی کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا. کہتے میں وہاں آیا, وہاں بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے کہا تو اموریہ چلا جا. کہتے وہاں بھی میں نے بڑی خدمت کی. جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے اس سے بھی کہہ دیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں, کس چشمے سے سیراب ہوں؟ تو اس نے کہا با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی خدمت میں میں تمہیں بھیجوں. اب سلمان کا دل ڈوبنے لگا. کہا گھبراؤ نہیں سلمان, تجھے ایسی خبر دوں گا کہ تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان یہ اس کی ہجرت گاہ ہے, دو جلے میدانوں کے درمیان اتریں گے. کہا اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا تین نشانیاں ان کی, ایک وہ صدقہ نہیں لیتے, دوسری نشانی ہے وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں, تیسری نشانی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. کہتے میں نے رخت سفر باندھا, سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا اور میں نے انہیں کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی تو ہوئے لیکن انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ایک مقام پہ آ کے مجھے انہوں نے اپنا غلام بنا لیا, غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں بیچ دیا, پھر اس یہودی نے ایک اور یہودی کے ہاں بیچ دیا. کہتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. کہتے میں حضور کا انتظار کرنے لگا, ہجر کی آگ میں جلنے لگا اور مکہ کی طرف منہ کر کے یہ سلمان کہا کرتا تھا کیریاں میں کیریاں, درد و غم دی کیریاں, اڈیاں چک چک راواں ویکھا تیریاں. ایک دن کسی نے کہا سلمان جس کی راہوں میں تو کھڑا ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہے. سلمان کہتا ہے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. خیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے لوگ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے, حضور کا انتظار کرنے لگے. پھر وہ ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے آئے کہ سلمان کہتے میں باغ میں خدمت میں لگا تھا اور میرا مالک بھی وہاں موجود تھا. میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا, آ کے کہتے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور یہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی, میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا کہ چھلانگ لگا دی اور میں نے قریب آ کے کہا کہ تم کس حسن کے پری پیکر کا تذکرہ کر رہے ہو. اس بات پہ مالک بگڑا اور اس نے منہ پہ مکہ مار دیا. خیر کہتے رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کتنی دیر سے یہ حضور کا انتظار کر رہا ہے بوڑھا, یہ کہاں ایران سے چلا اور اب یثرب کی سرزمین ہے اور حضور قباء میں تشریف فرما تھے. یہ کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. پہلی نظر میں ہی غلامی تو نصیب ہوئی تھی لیکن وہ تین نشانیاں دیکھنے کے لیے عرض کرتے یہ کھانا ہے اور آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں, میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں. تو کہا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, اپنے غلاموں کو دے دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی.
سلمان کہتے ہیں میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے. حضور نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہو گئی, ایک نشانی ابھی باقی ہے. کہتے حضور بقیع شریف میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے ہوا تاکہ میں مہر نبوت کی زیارت کر سکوں. کہتے جب میں پیچھے ہوا نا تو میرے محبوب نے میری طرف مڑ کے دیکھا, آنکھوں میں اداسی تھی اور دل میں محبت کی ایک کائنات آباد تھی. میرے محبوب کو سلمان پہ اتنا پیار آیا کہ اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیا. یہ بوڑھا دوڑتا ہے اور بھاگ کر کے حضور کے بدن سے لپٹا ہے اور حضور کے بدن کو چومنا شروع کر دیتا ہے اور آنکھوں میں اتھرو تھے. محبوب فرماتے ہیں سلمان بوڑھے میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. یہ سامنے بیٹھتے ہیں اور غم کی کہانی چھیڑ لیتے ہیں, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی.